کیا شادی کی دعوت بدعت ہے؟ شادی کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے جو دعوت ہوتی ہے اس کا شمار کیا بدعت میں ہوگا؟ محمد عمر کراچی سے۔ دیکھیں، اس کو لوگ اگر سنت سمجھیں گے تو وہ بدعت ہوگا، سنت نہیں سمجھتے تو غیر شرعی رسم ہے۔ بدعت اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس کو کوئی سنت تھوڑی سمجھ رہا ہے، دین میں تو اضافہ نہیں کر رہا نا، لیکن غیر شرعی رسم، غیر شرعی رسم کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اسلام نے بتایا نہ ہوتا تو ہم خود سے کر رہے ہوتے۔ جب ایک گائیڈنس ہمیں ملتی ہے اور بڑی زبردست گائیڈنس ہے تو اس کو چھوڑ کر ہندوؤں کے طریقے کو فالو کرنا، غیر مسلموں کے طریقے کو فالو کرنا، یہ غیر شرعی عمل کہلائے گا، اور اس کو ناجائز اس کے فسادات کی وجہ سے کہا جائے گا کہ اس کے جو آگے فسادات ہیں۔ فسادات کیا ہیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بیٹی کی شادی پہ لڑکی یا باپ پر کوئی بوجھ آئے، اسی وجہ سے اسلام میں جہیز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے سارے خرچے شوہر کے، مرد کے کندھوں پہ رکھے ہیں۔ نکاح میں چھوارے بانٹے جاتے ہیں، وہ مرد کے ذمے اگر وہ بانٹنا چاہے، اور رخصتی ہو جائے گی، اس کے بعد ولیمہ مرد کے ذمے ہے، مہر مرد کے ذمے ہے، نان نفقہ مرد کے ذمے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہمیں دین دیا اور قرآن میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا مالی خرچہ شوہر کے ذمے ہے۔ تو اسلام چاہتا ہی نہیں کہ بیٹیاں بوجھ بنے یا ان پہ کوئی خرچہ آئے۔ تو اب جب بارات کے کھانے اور جہیز یہ شروع ہو گئے تو بیٹیاں باپوں پہ بوجھ بننا شروع ہو گئی ہیں، غریب گھرانوں میں تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے، تو مزاج ہی نہیں۔ اور یہ نیچر کے بھی خلاف ہے۔ جب بچی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو عین وہ وقت والدین کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ ان کے گھر سے ایک فرد کم ہو رہا ہے، اس میں ان کو مکلف بنانا ہے کہ آپ لوگوں کو دعوتیں کھلائیں۔ یہ عجیب سی فضول قسم کی، ایک احمقانہ قسم کی حرکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ماں باپ کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، ان کی بچی کی شادی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ خوشی فیوچر کے حساب سے ہوتی ہے۔ جیسے کسی شخص کا بیٹا امریکہ جا رہا ہو پڑھنے کے لیے تو باپ اس لحاظ سے تو خوش ہوگا کہ چلو جی اس کا مستقبل اچھا ہو رہا ہے، لیکن وہ دن تو غم کا دن ہوگا نا جس دن رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب آئی ہے وہاں سے جا کے۔ تو غم والے دن نہیں کبھی دعوتیں کی جاتی، دعوتیں ہمیشہ جب بیٹا امریکہ سے پڑھ کے آ رہا ہوگا اس دن ابا دعوت کریں گے، جاتے والے دن نہیں کریں گے دعوت۔ تو اسی طرح جس کے گھر میں لڑکی رخصت ہو کے جا رہی ہے وہ دعوت کرے۔ شریعت کہتی ہے تمہارے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے، فیملی پلاننگ والے پریشان ہو رہے ہیں کہ ایک اور فرد کا اس خاندان میں اضافہ کیوں ہو گیا، اور پھر وہ اضافہ مزید اضافے کا ذریعہ کیوں بن رہا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول خوش ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دعوت کرو ولیمے کی، اور حکم دیا کہ جو ولیمے کی دعوت کو ٹھکرائے اس نے ہماری نافرمانی کی۔ اتنی تاکید ہے اس دعوت کو اپریشیٹ کرنے کی۔ تو دلہن کی جو دعوت ہے یہ غیر شرعی رسم ہے جو لڑکی والے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عربوں میں بھی نہیں ملے گی آپ کو، وزیرستان چلے جائیں وہاں پٹھانوں میں بھی نہیں ملے گی۔ یہ ہم چونکہ 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے تو یہ وہاں سے ہماری سوسائٹی میں آئی ہے یہ چیز۔ جو مسلمان بھی دنیا میں غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ نہیں رہے نا، تو زیادہ اختلاط نہیں رہا، ان میں یہ بارات کا کھانا جہیز وہیز ہے ہی نہیں۔ سعودی عرب چلے جائیں، عرب کے بڑے بڑے شیخ کنوؤں کے مالک، وہ ایک جو ہے نا وہ ایک چائے کی پیالی نہیں پلاتے اپنی بیٹی کی شادی پہ کسی کو۔ اب شاید وہاں بھی رواج شروع ہو گیا ہو، لیکن اب آپ ان کے بڑوں سے پوچھیں تو کبھی بھی نہیں تھا، اور نہ کوئی جہیز دیتے ہیں، سارا لڑکے کو نچوڑ لیتے ہیں وہ لوگ، سارا خرچہ لڑکے کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے غیر شرعی رسم ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، اب بائیکاٹ پورا کر لیا پھر بھی ماں باپ کر رہے ہیں دعوت، تو پھر اب دولہا کیا کرے گا؟ تو دولہے کے لیے مجبوری ہے جانا، کیونکہ وہ اگر نکاح والے دن وہاں جائے گا ہی نہیں تو شادی کیسے ہوگی اس کی؟ تو اس کے لیے مجبوری ہے، یا لڑکی کے بھائیوں کے لیے مجبوری ہے کہ ابا دعوت کر رہے ہیں، اماں کر رہی ہیں، تو لڑکی کے بھائی اگر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے تو پھر لڑکی پہ برا اثر پڑتا ہے، اور اس کے سسرال پہ برا اثر پڑتا ہے کہ تمہاری شادی میں تمہارے بھائی مارکیٹ میں نہیں تھے تو کوئی لڑائی چل رہی ہے۔ تو یہ چند لوگ جو مجبوری میں جن کا جانا پڑے ان کے لیے تو گنجائش دی جا سکتی ہے۔ نارملی اس دعوت کو ٹھکرانا چاہیے۔ آپ کو اپنی بیٹی یا بہن کی شادی میں کوئی بارات پہ بلائے تو آپ بولو بھائی یہ غیر شرعی رسم ہے، ہم لوگ اس میں نہیں آتے، آپ کے ولیمے میں آئیں گے ہم۔ ہاں، نکاح کی محفل میں شرکت کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بارات کا بائیکاٹ کریں، یہ غیر شرعی رسم ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہے جو فطرت کے بھی خلاف ہے، اور اس کے فسادات بھی بہت ہیں، اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ اور ویسے بھی میں نے بتایا کہ ماں باپ کے لیے وہ دن خوشی کا دن نہیں ہوتا جس دن ان کی بیٹی رخصت ہوتی ہے، وہ دن ان کے لیے غم کا دن ہوتا ہے، تو اس میں ان کو مکلف بنانا کہ کھلائیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ باقی ماں باپ خود کھلا رہے ہوتے ہیں، کچھ تو رسم کی وجہ سے کھلا رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، اور اگر کچھ اس لیے کھلا رہے ہیں کہ داماد نالائق ہے، الو کا یعنی سوری میں جوش میں آ جاتا ہوں ایسی چیزوں میں، آپ الو کے بعد جو لفظ لے گئے وہ خود آپ لگا دیے گا، الو کا کے بعد جو
خالی جگہ میں نے چھوڑ دی، اس میں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی لفظ ڈال سکتے ہیں. بعض داماد ایسے غیرت لیس ہوتے ہیں نا، وہ جہیز لے رہے ہوتے ہیں، وہ بارات کا کھانا کھلوا رہے ہوتے ہیں، تو لڑکی والوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کھلایا تو یہ ساری زندگی تانے دیں گے یہ شخص جس کو آپ نے فل ان دا بلینکس میں کوئی بھی لقب دیا ہے اس کو. تو ایسی مجبوری میں پھر وہ کھلا سکتے ہیں، کیونکہ فسادات کی وجہ سے اس کو غلط کہا جاتا ہے، ناجائز کہا جاتا ہے. بعض دفعہ نہ کھلانے میں بیٹی کا مستقبل تباہ ہو رہا ہوتا ہے، جہیز نہ دینے میں اور بارات کا کھانا نہ کھلانے میں. تو ایسی مجبوری میں وہی حکم ہوگا جو رشوت کا حکم ہے، کہ جیسے مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے تو یہاں بھی گنجائش ہے پھر مجبوری میں.